السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ امت مسلمہ 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اور اس میں سے صرف ایک فرقہ ہی سیدھی راہ پر ہوگا، اور باقی جو فرقے ہوں گے وہ باطل فرقے ہوں گے 72، اور وہ سارے کے سارے فرقے جہنمی ہوں گے۔ تو آج دیکھا جائے تو امت مسلمہ کے اندر بہت سارے فرقے وجود میں آ چکے ہیں، اور آج ہم اس کی وہ تفصیلات پر ہم بات کریں گے کہ کون سے فرقے ہیں اور ان کا عقیدہ کیا ہے اور کس وجہ سے وہ باطل فرقے ہیں۔ ہمیں ابھی بھی یہی سوچ رہے ہیں کہ مسلمان میں ابھی بہت کم فرقے 72 فرقے ہونے باقی ہیں، حالانکہ بہت وقت پہلے ہی امت مسلمہ میں بہت سارے فرقے ہو گئے۔ وہ فرقے کون ہیں، کون سے ہیں، ان کے عقیدے کیا ہے، آج ہم ان کے بارے میں جانیں۔ پہلے شیعہ، سنی، وہابی، غیر وہابی، غیر مقلدہ کا جھگڑا بھی نیازمند شیطان کے ہی مقدس ہاتھوں سے تیار ہوا ہے۔ ایک وقت وہ تھا کہ مسلمان سب ایک تھے، ان کا مذہب، عقیدہ سب برابر تھا، کسی کے عقیدے میں کوئی فرق نہیں تھا۔ لیکن جب شیطان نے اس طرح توجہ فرمائی، تب بہت سے مسلمان جو اہل سنت والجماعت کہلاتے تھے ادھر ادھر اس نے بھٹکا دیے۔ شیعہ سنی کی تفریق، جدائی اور ان کے معقول اسباب جہان میں بٹھائے، وہابی اور غیر وہابی کی بحث کو مضبوط بنایا، اور جب اس پر بھی اس کے دل کو پیاس نہ بجھی تو بھٹکے ہوئے مسلمانوں کو ایک جگہ جمع کر کے مختلف قسم کے نئے عقیدے ایجاد کیے اور اس نے شہرت دی۔ چنانچہ اہل سنت والجماعت سے کھینچ کر لوگوں کو اس نے اپنے مشن کی طرف بلایا، اور جب کافی تعداد ہو گئی تو ان کو بھی اس نے 6 فرقوں کے اندر تقسیم کر دیا، کیونکہ اتحاد اور اتفاق سے اس کے مشن کو ٹھیس نہ پہنچے۔ لیکن اس نے وہ قسم بھی اس نے جو ترتیب اپنائی تھی وہ بھی تقسیم سے زیادہ کارگر نہ تھی، تو اس نے ان 6 فرقوں میں اندر سے 72 فرقے اور تقسیم کر دیے۔ پہلے تو ایک فرقہ تھا یعنی اہل سنت والجماعت، گو اس میں بھی شیعہ، سنی اور وہابی، غیر وہابی، قادیانی، غیر قادیانی کی بحث چھڑ گئی۔ لیکن اس نے سوچا کہ لوگوں کو اپنی جگہ لڑنے دو اور ان کے علاوہ ایک نئی جماعت تیار کر لو، ممکن ہے کہ کسی وقت مسلمان سر ابھارے تو یہ فرقے ان کا مقابلہ کر سکے۔ چنانچہ اس نے عام طور پر جان بوجھ کر ان 6 فرقوں کو شہرت دی، اور اس کے اندر سے اس نے 72 فرقے تقسیم کر دیے، اور جو 6 فرقے تھے اس کے اندر سے ہر ایک فرقے کے 12 ٹکڑے ہوئے، جن کی تفصیل میں بتانے جا رہا ہوں۔ اس میں سے پہلے 6 فرقے یہ تھے: فرقہ جبریہ، فرقہ قدریہ، فرقہ جہمیہ، فرقہ مرزیہ، فرقہ خارجیہ اور فرقہ راجیہ۔ یہ 6 فرقے تھے، اس میں سے ہر ایک فرقے کے اس نے 12 شاخیں توڑ پیدا کر کے بنائی، کہ 12 حصوں میں ہر ایک فرقے کو بانٹ دیا، جس میں فرقہ جبریہ اور اس کی 12 شاخیں یہ ہے کہ فرقہ جبریہ شروع میں ایک ہی فرقہ تھا، لیکن دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اس کے 12 ٹکڑے ہو گئے، جن کے الگ الگ نام ہیں اور الگ الگ عقائد ہیں۔ اس میں سے پہلا ہے افعالیہ۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ان لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بندہ کرنے والا ضرور ہے، لیکن اس میں یہ طاقت نہیں ہے کہ کچھ کر سکے۔ اس عقیدے کی وجہ سے
وہ اہل سنت والجماعت جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین لائے تھے اس دین سے ہٹ کر ان سب کے عقیدے ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے یہ باطل فرقے ہیں۔ اور مجتریہ یہ دوسرا فرقہ ہے، اس کا عقیدہ یہ ہے کہ نیکی اور بدی سب خدا کی طرف سے ہوتی ہے، بندہ ذاتی طور پر کچھ اختیار نہیں رکھتا، یہ ان کا عقیدہ۔ ماہیہ یہ تیسرا فرقہ، ان کا ایمان یہ ہے کہ خدا کی طاقت دیے بغیر بندہ جو چاہے خود کر سکتا ہے۔ اور چوتھا تاریکیہ ہے، اس کا عقیدہ یہ ہے کہ ایمان یہ ہے کہ انسان پر ایمان کے سوا اور کوئی چیز فرض نہیں، مطلب نماز بھی نہیں پڑھنی، روزے بھی فرض نہیں ہے، صرف ایمان کو ہی یہ ترجیح دیتے ہیں۔ اور آگے ہے بحثیہ، اس کا ایک اور فرقہ کہ ان کا مذہب یہ ہے کہ بندہ اپنے مقدر کا کھاتا ہے، اس لیے کسی کو کچھ نہ دینا چاہیے، مطلب ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اس کو کیا ہے، لوگوں کو نہ پیسے دینے چاہیے، لوگوں کو نہ کچھ کھلانا چاہیے، کیونکہ سب لوگ مقدر لے کے آئے، تو ان کا عقیدہ یہ ہے۔ اور ایک فرقہ ہے صدمیہ، ان لوگوں کا ایمان یہ ہے کہ وہ چیز نیکی سمجھی جانی چاہیے جس میں نفس کی تسلی ہو، مطلب جو اپنے نفس کو اچھا لگے اور وہ جو کام کرے وہ نیکی میں داخل ہو، چاہے وہ اچھا کرے یا برا کرے، تو ان کا عقیدہ یہ ہے۔ کستانیہ، ان لوگوں کا عقیدہ یہ خیال ہے کہ عمل کی کمی یا زیادتی پر ثواب اور عذاب کا دار و مدار ہے، عمل کی کمی یا زیادتی پر ثواب اور عذاب کا دار و مدار ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے۔ زیبیہ، ان لوگوں کا اس بات پر یقین ہے کہ کوئی دوست اپنے دوست کو عذاب میں مبتلا کرنا نہیں چاہتا، یعنی کہ اللہ کو ہم دوست مانتے ہیں تو اللہ ہرگز نہیں چاہتا کہ اپنے دوست کو وہ جہنم میں ڈالے، تو ان کا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی جہنم میں جائے گا ہی نہیں، چاہے اچھا کام کرے یا برا کام کرے۔ فکریہ، ان لوگوں کا خیال یہ ہے کہ خدا کی عبادت سے بہتر ہے کہ انسان خدا کو پہچاننے کی کوشش کرے، مطلب عبادت کرنا چھوڑ دے اور اس کو غور و فکر کرنا لگے، ان کا عقیدہ یہ ہے۔ اور خوفیہ فرقہ ہے، اس کا مذہب یہ ہے کہ وہ دوست ہی نہیں جو اپنے دوست کو عذاب کی سختیوں سے ڈرائے، مطلب یہ بھی اسی طرح جو پہلے فرقہ گزرا کہ ان کا عقیدہ ہے کہ دوست کو عذاب میں نہیں ڈالے گا، تو یہ انہی کی طرح ان کا بھی عقیدہ یہی ہے۔ شیبیہ، ان لوگوں کا یہ یقین ہے کہ دنیا میں قسمت کوئی چیز نہیں ہے، ہر بات اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، مطلب تقدیر جیسا قسمت جیسا کچھ نہیں ہوتا، صرف اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، مطلب تقدیر نہیں ہے، تو یہ تقدیر کو نہیں مانتے۔ حجتیہ، یہ سمجھتے ہیں کہ ہر بات اللہ کرتا ہے، بندہ کسی حال میں بھی اپنے کام کا ذمہ دار نہیں ہے، مطلب ہم جو چاہے سب کر رہے ہیں اس میں چاہے اچھا کام کر رہے ہو برا کام کر رہے ہو، سب اللہ ہی کرتا ہے، انسان کچھ نہیں کرتا، ان کا عقیدہ یہ ہے۔ پھر دوسرا جو 6 فرقے تھے اس میں سے فرقہ قدریہ اور اس کی 12 شاخیں، یہ فرقہ بھی شروع میں ایک ہی تھا لیکن اب آہستہ آہستہ اس کے بھی 12 ٹکڑے ہو گئے، جن کی تفصیل یہ ہے۔ احدیہ، ان کے نزدیک فرض ہے لیکن سنت پر عمل کرنا اس سے اچھا سمجھنا ضروری نہیں، مطلب فرض تو مانتے ہیں لیکن سنتوں پر عمل نہیں کرتے اور اس کو اچھا بھی نہیں سمجھتے۔ تنویہ، اس فرقے کا خیال ہے کہ بندہ خدا کے اشارے سے نیکی کرتا ہے اور شیطان کے اشارے سے بدی کرتا ہے، کہ اچھا کام کرے تو خدا کی طرف سے، اگر برا کام کرے تو وہ شیطان کے اشاروں پر سے اس نے کیا، ان کا عقیدہ یہ ہے۔ کیسانیہ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ افعال یعنی کام ہمارے پیدا کیے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں خدا کا کوئی دخل نہیں، مطلب جو ہم کام پیدا کر رہے ہیں وہ کام ہم خود ہی کر رہے ہیں اور اس کو پیدا کر رہے ہیں، اس میں اللہ کا کوئی دخل نہیں ہے کہ وہ انجام تک پہنچے یا نہ پہنچے، وہ انسان کے ذمے ہے، ان کا عقیدہ یہ۔ شیطانیہ،
ان لوگوں کا خیال ہے کہ شیطان کا دنیا میں وجود ہی نہیں ہے، یہ فرضی خیالی قصہ ہے۔ تو یہ فرقہ مانتا ہے کہ شیطان وغیرہ کچھ ہے ہی نہیں، یہ بس صرف خیالات ہے جو ڈرانے کے لیے بتایا جاتا ہے۔ شریکیہ، ان کا مذہب یہ ہے کہ ایمان کے لیے ضروری نہیں کہ ہر بندہ میں شروع ہی سے ہو، مطلب کہ مذہب ہے کہ ایمان کے لیے ضروری نہیں کہ ہر بندہ شروع سے ہی سے ہو۔ اور وہمیہ، ان کو اس بات کا یقین ہے کہ ہم چاہے کوئی بھی برا کام کرے اس کی سزا نہیں ملے گی، ان کا عقیدہ یہ ہے۔ رویدیہ، ان لوگوں کا قیامت پر ایمان نہیں ہے، ان کا خیال ہے کہ دنیا ہمیشہ رہے گی، کہ دنیا کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ناقشیہ، ان کا خیال ہے کہ اگر وقت کا امام کوئی غلطی کرے تو اس کو امامت سے نکال دینا ضروری ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ متبریہ، ان لوگوں کا مذہب ہے کہ گنہگار چاہے کتنی ہی توبہ کرے قبول نہیں ہو سکتی، مطلب جو گناہ کرے وہ گناہ ویسے ہی ان پر رہتے، کبھی گناہ معاف ہوتے نہیں۔ فاسدیہ، ان کا مذہب ہے کہ علم اور عبادت اور عقل کا حاصل کرنا ہر لحاظ سے انسانی فرض ہے۔ انجامیہ، ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا کی ایک صورت ہے، اسے مجسم بدن والا کہا جا سکتا ہے، مطلب کہ خدا کا بھی کوئی جسم ہے، اس کی ایک صورت ہے، ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے خدا کے بارے میں۔ متولفیہ، ان کا کہنا ہے کہ بھلائی اور برائی کی بحث میں پڑھنا ہی بیکار ہے، کیونکہ ان چیزوں کا کوئی وجود ہی نہیں۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھائی اور برائی اس پر غور و فکر نہیں کرنی چاہیے، جو جی میں آئے وہ کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اس کے اندر اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد اچھائی اور برائی کا حساب کتاب ہوگا۔ تو یہ سب لوگوں کا یہ عقیدہ ہے۔ اور تیسرا فرقہ جہمیہ اور اس کی 12 شاخیں۔ اس فرقے کا مذہب یہ ہے کہ ایمان دل کے اقرار سے مکمل ہوتا ہے، قبر کا عذاب، منکر نکیر کا سوال، حوض کوثر اور ملک الموت کا انکار کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی اس بات چیت کو بھی نہیں مانتے جو خدا تعالیٰ سے کوہ طور پر، یعنی جو طور پہاڑ پر ہوئی تھی۔ اب اس فرقہ میں بھی 12 ٹکڑے ہو گئے، جن کی تفصیل یہ ہے۔ معطلیہ یہ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے تمام نام اور اس کی تمام صفات انسان کے خیالات کا نتیجہ ہے، اور اللہ کے یہ کیا ہے کہ اللہ کے جو نام ہے وہ صرف کیا ہے کہ انسانی خیالات کی وجہ سے ہے، ان کے جو نام ہے ان کا یہ ہے۔ مسترابشیہ، ان کا خیال ہے کہ نعوذ باللہ خدا کوئی چیز نہیں ہے، یہ سب کچھ انسان کے خیالات کا نتیجہ، مطلب کوئی خدا نہ جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، مطلب خدا ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ، وہ صرف انسانوں کا خیال ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے۔ متراکبیہ، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو مقرر جگہ کے علاوہ اور ہر جگہ نہیں مانتے، بلکہ اس کی ایک قیام گاہ مانتے ہیں۔ اللہ کو یہ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ مقرر جگہ کے علاوہ اور ہر جگہ نہیں مانتے، مطلب اللہ کو ایک ہی جگہ مانتے ہیں، دوسری جگہوں پر نہیں مانتے۔ داردیہ، یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ دوزخ میں جائے گا مستقل وہیں رہے گا، اور مومن کسی وقت دوزخ میں نہ جائے گا۔ ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ جو جہنم میں گئے وہ صرف جہنم میں ہی رہیں گے، اور جو لوگ مومن ہیں، ایمان والے ہیں، وہ ہرگز دوزخ کے اندر داخل نہیں ہوں گے، چاہے وہ گناہ کرے پھر بھی۔ تو ان کا یہ عقیدہ ہے۔ ہرقیہ، ان کا خیال ہے کہ دوزخ میں جانے والے جل کر راکھ ہو جائیں گے اور ان کا نام و نشان ہی مٹ جائے گا، ان کا یہ خیال ہے۔ مخلوقیہ، ان کا یقین ہے کہ قرآن مجید، توریت، انجیل اور زبور وغیرہ آسمانی کتابیں نہیں ہیں، کہ صرف لکھی ہوئی کتابیں ہیں، ان کا یہ خیال۔ عربیہ، ان کا خیال ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک نہایت مند، عقل مند اور سمجھدار انسان تھے، رسول نہ تھے، نعوذ باللہ۔ یہ رسول نہیں مانتے، لیکن ان کو عقل مند انسان اور سمجھدار انسان مانتے، لیکن نبی نہیں مانتے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے ایسے عقیدوں سے۔ فانیہ، ان کا خیال ہے کہ قیامت کے کچھ عرصہ زمانہ کے بعد جنت اور دوزخ
دونوں ختم ہو جائے گی. مطلب ان کا عقیدہ اور ماننا یہ ہے کہ جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، پر وہ تھوڑے وقت کے لیے ہی رہے گی. جیسے دنیا ہے تباہ ہو جائے گی، ایک وقت آئے گا تو جنت بھی ایک وقت آئے گا کہ وہ ختم ہو جائے گی، جہنم بھی ایک وقت آئے گا ختم ہو جائے گی. تو ان کا یہ عقیدہ ہے. جناب د کی ان کا خیال ہے کہ معراج روح کی ہوئی تھی، بدن کی نہیں. اس کے علاوہ قیامت کا بھی انکار کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ لے گئے تھے معراج کے اندر جسم کے ساتھ، تو یہ لوگ مانتے ہیں کہ روح کی معراج ہوئی تھی، جسم کی نہیں ہوئی تھی. اور قیامت کا بھی انکار کرتے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی، کہ جو کچھ ہے وہ سب ادھر ہی ہے، بعد میں کچھ نہیں ہے. نفتیہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ کا کلام نہیں ہے، لیکن اس کے معنی وہی ہے جو کلام خدا کے ہوتے ہیں. یہ قرآن مجید کو اللہ کی کتاب کا اللہ کا کلام نہیں ہے، لیکن اس کے جو ترجمہ ہے تو اسی اللہ کے کلام کے موافق ہے. ان کا یہ ماننا ہے. قبریہ یہ گروہ صرف قبر کے عذاب کا انکار کرتا ہے، باقی علامات میں فرقہ زبریہ کے پرانے عقیدوں کا پابند ہے. وافقیہ یہ لوگ کہتے ہیں قرآن کے انسانی کلام ہونے میں تلمود شک ہے، ممکن ہے یہ خدا کا کلام ہو. تو یہ قرآن جو آخری فرقہ تھا وہ قرآن مجید کے اندر شک کرتا ہے، کہ قرآن مجید کے اندر ان کو ایک شک ہے. حالانکہ سورہ بقرہ کی دوسری آیت میں ہی پڑھے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر کلام خدا ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. فرقہ مرزیہ اور اس کی 12 شاخیں. اس فرقے کا عقیدہ یہ ہے کہ پیغمبر ان کے عذاب وغیرہ سے صرف اس لیے ڈراتے ہیں کہ دنیا کا نظام قائم رہے. خدا بے نیاز ہے اور اسے کسی کے گناہ اور نیکی کی ضرورت نہیں. اس فرقے کے بھی 12 ٹکڑے ہو گئے، جن کی تفصیل یہ ہے. مبشریہ یہ کہتے ہیں کہ آدمی کو خدا نے اپنی صورت پر پیدا کیا ہے. خدا کی بھی یہی صورت ہے، جو ہم انسان جس طرح دکھتے ہیں خدا بھی ویسا ہی دکھتے ہیں. تو یہ ان کا عقیدہ ہے. تاریکیہ ان کا خیال ہے کہ ہم پر صرف ایمان فرض ہے اور کوئی چیز فرض نہیں. مطلب نہیں نماز پڑھنا ہے، نہیں سنت ادا کرنی ہے، نہ رمضان کے روزے رکھنے ہیں، صرف ایمان کو ہی فرض یہ قرار دیتے اور کسی چیز کو فرض نہیں. صحیح یہ کہتے ہیں کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اس پر عذاب حرام ہو گیا، جو جی چاہے کر سکتا ہے. لو یہ صرف لا ایمان کے اندر بھی نہیں ہے، یہ صرف لا الہ الا اللہ پر زور دیتے کہ جس نے بھی زندگی میں لا الہ الا اللہ کر دیا پھر حرام کام کرتے رہے، چاہے جو بھی جی چاہے وہ کرتے رہے، پھر بھی وہ جنت میں ہی جائیں گے. ان کا عقیدہ یہ ہے. راضیہ ان کا خیال ہے کہ بندہ اطاعت سے مقبول نہیں ہوتا اور نہ گناہوں سے گنہگار اور عذاب کے لائق ہوتا ہے. ان کا ماننا ہے کہ چاہے کتنی بھی اللہ کی اطاعت کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، وہ انسان کا درجہ بڑھتا نہیں ہے. اور اگر وہ انسان چاہے گناہ ہی کرتا رہے تو گنہگار بھی وہ نہیں ہوتا اور عذاب کے لائق بھی نہیں ہوتا. مطلب جیسا بندہ ہے وہ ویسا ہی رہتا ہے، چاہے عبادت کرے یا گناہ کرے. ان کا یہ عقیدہ ہے. شاکیہ ان کا اپنی ذاتی ایمان میں شک ہے، کیونکہ ان کے خیال میں روح کا دوسرا نام ایمان ہے. یہ روح کو ایمان مانتے ہیں کہ جسم میں روح ہے تو ایمان ہے، جسم سے روح نکل گئی تو سمجھ لو ایمان بھی نکل گیا. نہمیہ یہ کہتے ہیں کہ علم کا نام ایمان ہے. مطلب جو ہم علم حاصل کرتے ہیں، نالج، اسی کو ایمان کہتے ہیں. یہ لوگ جو امر اور نہیں جانتا نہیں وہ کافر ہے اور عذاب کے لائق ہے. جو لوگ نہیں جانتے، علم نہیں جانتے، وہ کافر ہے اور عذاب کے لائق ہے، اور جو علم رکھتے ہیں وہ ایمان والے ہیں. تو ان کا ایمان اس کو انہوں نے علم کے ساتھ تعلق ہے کہ بھئی اگر یہ علم ہے تو تمہارے پاس ایمان بھی ہے، اگر علم نہیں ہے تو تم کافر ہو. ان کا یہ ماننا ہے. عملیہ ان کا کہنا ہے کہ یہ عمل کا دوسرا نام ایمان ہے. اچھا عمل اچھا ایمان، برا عمل برا ایمان. یہ لوگ مانتے ہیں اگر اچھا کام کر رہے ہو تو تمہارا ایمان اچھا ہے، اگر برے کام کر رہے ہو تو تمہارا ایمان بھی کیا ہے؟ برا ہے. منقوصیہ
یہ کہتے ہیں کہ ایمان کبھی کم ہوتا ہے اور کبھی زیادہ، اور یہ ہوتا رہتا ہے، فرقہ کی ضرورت نہیں۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ایمان کبھی کم ہوتا ہے اور کبھی زیادہ ہوتا ہے، تو فکر کی اس کے اندر کوئی ضرورت نہیں ہے، مطلب ایمان گھٹ جائے تو بھی فکر نہیں کرنی، ایمان بڑھ جائے تو بھی فکر کرنی۔ اپنے ایمان کو یہ کیا کہتے ہیں کہ کسی نہ کسی درجے میں ہمارے اندر ایمان رہتا ہی ہے، جاتا نہیں ہے، تو ان کا یہ عقیدہ ہے۔ مستثنیہ، یہ لوگ صرف اپنے عقیدے والوں کو مومن جانتے ہیں اور باقی سب کو کافر کہتے ہیں، کہ جو ان کے عقیدے پر ہے تو وہ ایمان والے ہیں، باقی جو سب لوگ ہیں وہ کافر ہیں۔ اشریہ، قیاس پر اٹکل کیے ہوئے گناہ نہیں ہوتے جب تک گناہ کے ثبوت کے لیے دلیل نہ ہو۔ مانو کہ اگر کسی نے گناہ کیے لیکن اس کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا نہیں تو وہ گنہگار نہیں ہے، اس کے پاس اگر کوئی دلیل ہو کہ اس نے گناہ کیے تو ہی وہ گنہگار ہوگا۔ بدیہ، ان کا خیال ہے کہ بادشاہ وقت کی اطاعت ہر لحاظ سے واجب ہے، چاہے بادشاہ فاسق ہی کیوں نہ ہو، مطلب سب کو چھوڑ دو، بادشاہ کی کیا ہے اطاعت کرو، بادشاہ چاہے جیسا بھی ہو، ان کا یہ عقیدہ۔ خصیویہ، ان کا کہنا ہے کہ واجب، سنت اور مستحب وغیرہ سب بات ایک ہی ہے، کوئی فرق نہیں، اور ان کے نزدیک اس میں فرق سمجھنے سے گمراہ ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ سب چیزوں، سنت، واجب سب کو ایک ہی سمجھتے ہیں اور اس میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ فرقہ خارجیہ اور اس کی 12 شاخیں، یہ فرقہ ڈبل عقیدہ رکھتا ہے، مطلب دو عقیدے رکھتے ہیں۔ بعض باتوں میں فرقہ زبریہ کے متفق ہے اور بعض معاملات میں فرقہ مرزیہ کا ہم خیال ہے۔ بہرحال اب یہ بھی 12 حصوں میں تقسیم ہے، جن کی تفصیل یہ ہے۔ ارزقیہ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ انسان کسی حالت میں بھی نیکی نہیں دیکھ سکتا کیونکہ وہیں بند ہو گئی ہے، مطلب وہ نیکی نہیں دیکھ سکتا کیونکہ وہی جو پہلے آتی تھی وہ نبی نہیں ہے تو بند ہو گئی ہے، تو ان کا خیال یہ ہے، مطلب نیکی دیکھ نہیں سکتے تو کرنا بھی نہیں چاہیے۔ ریاضیہ، ان کا ایمان یہ ہے کہ نیک بات اور نیک اعمال اور اپنی نیت کے مجموعے کا نام ایمان ہے۔ یہ ایمان کو ایسا سمجھتے ہیں کہ نیک اعمال اور اپنی نیت کے مجموعوں کا نام ایمان ہے، کہ نیت اور اعمال کریں گے تو یہی ایمان ہے، اور باقی سب چیزوں کو یہ چھوڑ دیتے۔ ملابیہ، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے روزانہ کے معاملات جو مکمل ہوتے ان میں خدا کا ہاتھ نہیں ہوتا، کہ روز جو ہم کام کاج کرتے چاہے اچھا کام، برا کام، یا کام کاج میں کسی بھی طرح کا کام کرتے تو اس میں خدا کا ہاتھ نہیں ہوتا، ہم کام کرتے اور ہو جاتا ہے، مطلب وہ ہم انجام تک پہنچاتے تو پہنچتا ہے، ہم نہیں پہنچاتے تو نہیں پہنچتا، مطلب کام کے ذمہ دار ہم ہی ہیں۔ تو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اس کے اندر خدا کا کوئی، کسی بھی کام میں خدا کا کوئی دخل نہیں ہے۔ خازنیہ، یہ کہتے ہیں کہ آج تک کسی نے پوری طرح ایمان کو پہچانا ہی نہیں، مطلب یہ کہتے ہیں کہ نہ نبی کو بھی ایمان کا معلوم نہیں ہے، کسی بھی آج تک کوئی ایسا ہی ہے شخص نہیں گزرا ہی نہیں کہ جس کو ایمان کیا ہے پہچان سکے۔ تو یہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ بھئی ایمان کو کوئی نہیں جان سکا تو ہم بھی ایمان کو نہیں جان سکتے۔ خلفیہ، ان کا خیال ہے کہ کفاروں کے مقابلے سے بھاگنا سب سے بڑا کفر ہے، چاہے وہ تعداد میں کتنے ہی ہو، تو یہ کفاروں کے مقابلے میں بھاگنے کو بڑا کفر سمجھتے ہیں، باقی سب کفر کو چھوٹا سمجھتے ہیں۔ کجیہ، ان کا خیال ہے کہ پاک کی اس وقت حاصل ہوتی ہے جب بدن کو رگڑ کر ملا جائے۔ معتزلہ، یہ کہتے ہیں کہ برائی اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی، معراج کوئی چیز نہیں، قیامت کے دن بندے خدا کو نہیں دیکھ سکتے، ان کا یہ عقیدہ ہے۔ کنیزیہ، ان کا کہنا ہے کہ زکوٰۃ دینا انسان پر فرض نہیں ہے بلکہ اپنے مال کو برباد کرنا ہے۔ دیدیہ، ان کا مذہب یہ ہے کہ کسی نہ دیکھی ہوئی چیز پر بغیر سوچے سمجھے ایمان لانا
बेकार है। मुहक्कमिया, उनका मंशा ये है कि मखलूक पर अल्लाह ताला को कुदरत हासिल नहीं है, क्योंकि ये उसके इस इख्तियार से बाहर है। मतलब अल्लाह की मखलूक पर पकड़ नहीं है कि अल्लाह की पकड़ से क्या वो मखलूक बाहर है। उनका अकीदा ये है। सराइया, ये कहते हैं कि पुराने नबियों के वाक़यात हमारे लिए मिसाल नहीं बन सकते, बल्कि उनके वाक़यात से इनकार वाजिब है। मतलब वो पुराने जो नबी है उनके किस्से हैं उनको ये नहीं मानते और इनको छोड़ देना बेहतर है इनके नज़दीक, ये ऐसा उनका अकीदा है। अख्फिया, उनका अकीदा ये है कि अच्छे अमाल का बंदों को बदला नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से होते हैं। ये इनका ये है कि अगर हम अच्छे काम करते हैं तो उसको बदला नहीं मिलेगा, क्योंकि अल्लाह ताला चाहते थे कि अच्छा काम उनसे हो और अल्लाह ने मदद की तो अच्छे काम हुए, लेकिन उसको उसका बदला नहीं मिलेगा। और फ़िरक़े राज़िया और उसकी बारसगी, ये फ़िरका भी बहुत तरक्की पर था और बाकी फ़िरक़ों के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ी के साथ अपने अकीदा की तबलीग कर रहा था, लेकिन ये भी 12 हिस्सों में तकसीम हो गया, जिसकी तफसील ये है। अलविया, उन लोगों का ख्याल ये है कि हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु नबी थे और उनकी तालीम नबवी तालीम का दर्जा रखती है। ये हज़रत अली को नबी मानते हैं और उनकी तालीम को भी नबवी तालीम मानते हैं। अबदिया, उनका अकीदा ये है कि हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु नबी नहीं थे, नबूवत के शरीक ज़रूर थे। मतलब ये मानते हैं कि हज़रत अली नबी नहीं थे, पर नबी का हिस्सा आधे नबी थे वो, उनका ये मानना है। साहिया, उनका ख्याल है कि जो शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तमाम सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अफजल और बुजुर्ग न जाने वो काफिर है। मतलब सभी सहाबाओं में हज़रत अली को ऊंचा मानना और बाकी सब सहाबाओं को नीचा मानना, अगर वो ऐसा नहीं करता तो ये लोग उनको काफिर समझते हैं। इसहाकिया, ये कहते हैं कि नबूवत ख़त्म नहीं हुई, बल्कि वक्तन फ़वक्तन अल्लाह ताला की तरफ से नबी आते रहते हैं और आते रहेंगे। मतलब नबूवत का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ और नबी आते रहेंगे और ये सिलसिला अभी भी जारी है। इनका ये अकीदा है। जिदिया, उनका अकीदा यह है कि नमाज की इमामत हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद के सिवा और किसी को जायज़ नहीं। मतलब कोई और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नस्ल में से हो तो ही वो इमामत करा सकता है, और दूसरा कोई हो तो उसकी इमामत नहीं करा सकते, मतलब नमाज नहीं पढ़ा सकते। इनका अकीदा ये है। अब्बासिया, ये गिरोह हज़रत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब के सिवा और किसी को इमाम तकसीम नहीं करता। इमामिया, उनका ख्याल है कि ज़मीन पर हर वक्त किसी इमाम का रसूल खुदा का होना यकीनी है। मतलब अभी भी कोई रसूल है, इमाम है, इनका ये मानना है। नारसिया, इनका ईमान यह है कि अगर कोई अपनी जात को दूसरों से अफजल समझे तो वो काफिर है। मतलब खुद को अच्छा समझना ये लोग काफिर समझते हैं कि वो काफिर है। मुतनासिया, ये कहते हैं कि जान निकलने के बाद ऐसा मुमकिन है कि वो रूह किसी दूसरे जिस्म में दाखिल हो जाए। कि भाई अगर समझते हैं कि अगर इंसान, ये जो हिंदुइज़्म में अकीदा होता है कि इंसान मर जाता है, फिर उसकी आत्मा निकल जाती है, फिर दूसरे जिस्म में चली जाती है, या फिर कुत्ता बन जाता है, भैंस बन जाती है, वो अगर दीगर जानवर बन जाते हैं, तो उनके मुताबिक ही इनका अकीदा है कि भाई इंसान मरने के बाद दूसरे जिस्म में इसकी रूह चली जाती है। लाइनिया, ये गिरोह हज़रत तलहा, ज़ुबैर और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वगैरह पर लानत करता है। अय्याज़ु बिल्लाह। ये सब लोग बद्दुआ देते हैं जो सहाबा हैं। राज़िया, ये कहते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोबारा दुनिया में आएंगे। फ़िलहाल अबरे बादल में क़याम फरमा रहे हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुनिया में वापस आएंगे और हाल में वो क्या है कि बादल पर हैं। इनका अकीदा ये है। मुतज़रिया, ये गिरोह इस बात की हिमायत में है कि बादशाह इस्लाम से जंग करना
ہر حال میں ناجائز ہے کہ جو بادشاہ ہے اس کو کہ بادشاہ سے اسلام میں جنگ کرنا ہر حال میں ناجائز سمجھتے ہیں۔ ان کے علاوہ بھی 11 فرقے ہیں۔ ان 72 فرقوں کی تیاری اور تکمیل اس نے انجام دے دی ہے، اور اس کو پھر بھی چین نہ آیا شیطان کو، ابلیس کو، تو اس نے اور بھی زیادہ 14ویں صدی میں 11 اور فرقے اس نے ایجاد کر دیے۔ پہلا کرامیہ، دہائریہ، تیسرا حالیہ، چوتھا باطفیہ، پانچواں اباقیہ، چھٹا براہمیہ، ساتواں شوریہ، آٹھواں سفسائیہ، نوواں فلاسفیہ، 10واں مسنیہ، 11واں مجوسیہ۔ تو یہ جو فرقے تھے، اتنے فرقوں میں شیطان نے کیا ہے کہ لوگوں کے اندر اتنا بھٹکایا، اتنا گمراہ کیا کہ اس نے 72 سے بھی زیادہ فرقوں میں امت محمدیہ کو تقسیم کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ ہی ہمارے حفاظت فرمائے کہ ہمیں اہل سنت والجماعت کے جو طریقے ہیں اس پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان، عزت، آبرو سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔